ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. صلوات بابا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھتے بابا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. یقیناً آپ حضرات مسلسل شب بیداری کر کے پھر صبح میں اس طرح سے مسلسل جلوس میں رہنا اور پھر اس خاک پہ آ کر کے بیٹھ جانا دلیل ہے کہ تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو تھوڑا میرے ساتھ دیتے چلے آئیے گا تاکہ میں کچھ پڑھ سکوں ہر سال کی طرح. میں نے امام حسین علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا ہے کہ جس میں آقا حسین نے اپنا، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تھوڑا سا میری طرف رک کر لیں، اگر یا تو پھر جگہ ہے یا تو پھر مطلب سامنے میں چاہ رہا ہوں، یا تو رک کر لیں ادھر. آپ لوگوں کا اثر زیادہ پڑتا ہے، یہاں سے زیادہ اثر آپ لوگوں کا ادھر پڑ رہا ہے. صلوات پڑھ لے بابا سے یا وہاں جگہ ہے وہاں پہ ادھر بیٹھ جائیں. تو عرض کر رہا تھا میں آپ کی خدمت میں، ہاں تو عرض کر رہا تھا آباد رکھیں. حسین نے مدینے سے نکلنے کا مقصد اور اپنا سفر بیان کیا ہے. وہ سفر کہ جو مدینے سے شروع ہوا، کربلا پہ تمام نہیں ہوا، بلکہ کربلا کے بعد کوفہ، کوفے سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ. اس پورے سفر کا مقصد حسین کے ایک جملے میں ہے. اگر اسے آپ نے سمجھ لیا تو سب کچھ سمجھ گئے. حسین کہتے ہیں: ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد سلامت نہیں رہ سکتا سوائے یہ کہ مجھے قتل کر دیا جائے، میں قتل کر دیا جاؤں، میں قتل ہو جاؤں. تو حسین کہتے ہیں اگر دین محمد کی سلامتی کی بس اور بس یہی ایک راہ ہے کہ حسین مار دیا جائے، فیا سیوف خذینی، تو اے تلواروں آؤ حسین پہ برس پڑو. اے تلواروں آؤ حسین پر برس پڑو. حسین بتا رہے ہیں کہ چاہے تلواریں حسین پر برس پڑے، دین سلامت رہے، شریعت سلامت رہے، مذہب سلامت رہے، قرآن سلامت رہے، کتاب باقی رہے، اللہ اللہ کی صدائیں باقی رہے، توحید باقی رہے، عدل باقی رہے، نبوت باقی رہے، امامت باقی رہے، رسالت باقی رہے، قیامت باقی رہے. آپ غور تو کیجئے، 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن. لیکن آج توریت نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں. قرآن کیوں سلامت ہے؟ وجہ بالکل سامنے کی ہے. اصل میں ان تینوں کتابوں کے لانے والے نبیوں نے اپنے باپ کوئی وارث نہیں چھوڑا. یار میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان تینوں کے، چلیے آپ سے ہی خطاب کر لیتا ہوں، ان تینوں کی زیادہ اچھا نہیں سنیں گے، میں 1.5 گھنٹہ پڑھ دوں گا. صلوات پڑھنے بابا سے بلند. تھکن کا اظہار کیجیے لیکن اتنا نہیں کہ مجھ پہ تھکن طاری ہونے لگے. متوجہ ہو کر کے انشاءاللہ بھی نعرہ لگائیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ ان تینوں کتابوں کے لانے والے نبیوں نے اپنے بعد کوئی وارث نہیں چھوڑا. قرآن کیوں سلامت ہے؟
कुरान का वारिस कल भी था, आज भी है, कयामत तक बाकी रहेगा। लेकिन आप एक बात ठहर जाए, लेकिन एक बात आप गौर कीजिए, मिटना चाहिए था कुरान को, बाकी रहना चाहिए था तौरात को, मिटना चाहिए था कुरान को, बाकी रहना चाहिए था ज़बूर को, मिटना चाहिए था कुरान को, बाकी रहना चाहिए था इंजील को। क्यों? इसलिए कि ये तीनों आसमानी किताबें इन नबियों के लाने वाले नबियों के दौर में नहीं मिटाई गई। जब ये दुनिया से चले गए उसके बाद इन किताबों में तहरीफ हुई। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि लोग नबी के मुंह पे आके कहते थे, या रसूल अल्लाह नमाजें कम करवा दीजिए, रोजे कम करवा दीजिए, हम शरीयत का ये मसला नहीं मानेंगे, हम अल्लाह का ये कानून नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बावजूद दीन सलामत रहा, शरीयत बाकी रही, मजहब बाकी रहा, इस्लाम बाकी रहा, कुरान बाकी रहा, तौहीद बाकी रही, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बाकी रही। नबी का दौर गया, दुश्मन का टारगेट फेल हो गया। नबी के दौर में भी दीन सलामत, शरीयत सलामत, मजहब सलामत। अली का दौर आया, दुश्मन का टारगेट है दीन को मिटाना है, शरीयत को मिटाना है, मजहब को मिटाना है, कुरान को मिटाना है। हत्ता कि अली के दौर में जंग सिफ़ीन के मौके पर मुआविया ने कुरान को नेज़े को भी बुलंद किया। दीन सलामत रहा, शरीयत सलामत रही, मजहब बाकी रहा, किताब बाकी रही। अब गया अली का दौर, अब आया हसन का दौर। टारगेट दीन को मिटाना है, शरीयत को मिटाना है, मजहब को मिटाना है, कुरान को मिटाना है, किताब को मिटाना है, नमाज को मिटाना है, सजदों को मिटाना है, रुकू को मिटाना है, तस्बीह को मिटाना है, जिक्र को मिटाना है, तौहीद को मिटाना है। हसन के दौर में भी दीन सलामत रहा, शरीयत बाकी रही, मजहब बाकी रहा, इस्लाम बाकी रहा, कुरान बाकी रहा, किताब बाकी रही। हसन का दौर गया, अब आया हुसैन का दौर। दुश्मन का टारगेट एक, दीन मिट जाए, शरीयत मिट जाए, मजहब मिट जाए, कुरान मिट जाए, किताब मिट जाए, इस्लाम मिट जाए। तो अब घेरा हुसैन को लेकर के आए करबला। 2 मुहर्रम, 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम को असर के वक्त शिमर ने हुसैन के गले पर खंजर चलाने के बाद अपने टारगेट को जाहिर किया। वो जो सिलसिला चला आ रहा था, शिमर का खंजर चला के जुमला कहता है, कद कतल इस्लाम व बदल कुरान। आज हमने इस्लाम को कत्ल कर दिया, कुरान को बदल दिया। जैसे ही कहा कुरान को बदल दिया, हुसैन ने लेके सेना से कुरान की तिलावत करके बताया, जब तक हुसैन है दीन सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आबाद रहे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये पूरी कर दीजिए। दीन बाकी रहा, मुझे मालूम है कि धूप बहुत है, इसीलिए साए में लाके बैठा रहा हूँ। दीन सलामत रहे, शरीयत बाकी रहे, मजहब बाकी रहे। हुसैन ने कहा जब तक हुसैन है शरीयत बाकी रहेगी, मजहब। अब आपसे पूछता हूँ, मेरा टारगेट जो आज की मजलिस का है, जामे अज़ा की आखिरी मजलिस है, और इसमें खुसूसी टारगेट ये है कि आप इस आखिरी मजलिस से एक यकीन के साथ उठे, एक यकीन के साथ कि हुसैन की जात पर यकीन ऐसा हो कि साल भर रिश्तेदारियों में झगड़े हो, आजादारी में कभी झगड़ा ना हो। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, एक यकीन के साथ उठे ताकि आजादारी में कभी कोई इख्तिलाफ ना हो। इसी यकीन के लिए सिर्फ ये टॉपिक पढ़ूंगा, जितनी देर पढ़ूंगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, ये बताइए, हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने शरीयत बचाई, हुसैन ने मजहब बचाया, हुसैन ने इस्लाम बचाया। कितने लोग थे साथ में? 72। कितने? 72। इसका मतलब 72 का एक ही टारगेट, दीन सलामत रहे। सलामत अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ,
میں کیا عرض کر رہا ہوں، دین سلامت رہے، شریعت سلامت رہے، مذہب سلامت رہے، اسلام سلامت۔ ارے بھائی ایک بات سمجھ لیجئے، میں یہ کلکتہ کے حالات پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اکثر ہوتا ہے اور اکثر دیکھتا ہوں، ہماری ذاتی نہ دوستی ہوتی ہے نہ دشمنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں؟ پورا مجمع مل کر کے ہاتھ اٹھائے جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ اٹھائے، سال میں چاہے ایک بار روز عاشور ہی پڑھتا ہو مولانا کے پیچھے، جو پڑھتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے زیارت عاشورہ جو پڑھتا ہے۔ جزاک اللہ، اکثر پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ، جزاک اللہ مولا سلامت، آپ لوگ بھی پڑھتے ہی ہوں گے زیارت عاشورہ، جزاک اللہ۔ اچھا کیا ہے زیارت عاشورہ، کبھی غور کیا ہے؟ زیارت عاشورہ میں حسین سے آپ ایک وعدہ کر کے آتے ہیں، کیا وعدہ کر کے آتے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اے آقا حسین میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں میل رکھوں گا اس سے جو آپ سے میل رکھے گا۔ پتہ نہیں آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ میں صرف ان حالات کے اوپر مجلس پڑھ رہا ہوں اور سناؤں گا، ایک یقین لے کر کے جائیں گے آپ۔ انی سلم لمن سالمکم و حرب، ہو سکتا ہے شمس تبریز کی یہ آخری مجلس ہو، اور میں تو ویسے بھی گزارش کر رہا ہوں، اجمیر والے ضد کر رہے ہیں ایک سال کے لیے انجمن مجھے دے دے چھوٹ، بس اگلے سال ایک صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند۔ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اے آقا حسین میں میل رکھوں گا اس سے جو آپ سے میل رکھے گا، اور میں دشمنی رکھوں گا اس سے جو اب سے دشمنی رکھے، کیا کہنا، نہیں پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک گھنٹے کے بعد جا کر کے سو لینا، مجھ سے جانا میں منع نہیں کروں گا، میں میل رکھوں گا اس سے جو آپ سے میل رکھے گا، میں دشمنی رکھوں گا اس سے جو آپ سے دشمنی رکھے گا، وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَعَلَاكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ، اے آقا حسین میں وعدہ کرتا ہوں میں دوست رکھوں گا اس کو جو آپ کو دوست رکھے گا، میں دشمن رکھوں گا اس کو جو آپ کو دشمن رکھے گا۔ زیارت عاشورہ پڑھی ہے تو اس کا مطلب سچے دل سے وعدہ کیا ہے؟ نہیں، یہ نہیں لبیک یا حسین لگا کے بتائیے سب مل کے کہ ہاں سچے دل سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سب گواہی دے رہے ہیں، وعدہ کر کے آئے ہیں آقا حسین سے، بھولیں گے تو نہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ میں میل رکھوں گا اس سے جو آپ سے میل رکھے گا، میں دوست رکھوں گا اس کو جو آپ کا دوست ہوگا، میں دشمنی رکھوں گا اس سے جو آپ کا دشمن ہوگا۔ اس کا مطلب عزاداروں کی نہ خود کی دشمنی ہوتی ہے نہ خود کی دوستی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ عزاداروں کی کی نہ خود کی دوستی ہوتی ہے نہ خود کی دشمنی ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے تو حسین کے لیے، دشمنی ہوتی ہے تو حسین وعدہ کیجئے جو ہوا آج کے بعد نہیں ہوگا، جو ہوا آج کے بعد آقا حسین سے کیجئے شمس تبریز کی حیثیت کیا ہے؟ آقا حسین سے یہیں بیٹھے ہوئے دل میں یہ ارادہ کیجئے جو ہوا مولا آج کے بعد کبھی نہیں ہوگا، ہم اپنی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں نکالیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، اگر دوست آپ کا ہے تو میرا دوست، اگر آپ کا دشمن ہے میرا دشمن ہے، صحیح تو میرا دشمن، جملہ نظر کرنے جاؤ۔ ارے ہم وعدہ کرتے ہیں اے آقا حسین میں دوست رکھوں گا اس کو جو آپ کو دوست رکھے گا، چاہے میرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ واہ، زندہ باد بھائی، واہ، نہیں پہنچ رہی ہے بات؟ زندہ باد بھائی، زندہ باد بھائی۔ نہیں پہنچی بات؟ ایک کیمرہ کافی ہے، بعد میں اس سے ویڈیو مل جائے گی، میرا ساتھ ہو نا تھوڑی دیر کے لیے۔